نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر وعشرا فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير ولا جناح عليكم فيما أرستم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه واعلموا أن الله غفور حليم صدق اللہ العظیم۔ گزشتہ آیات مبارکہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فیملی سسٹم کے حوالے سے جو قوانین اور ضابطے ہیں ان کو بیان کرنا شروع کیا ہے، جن میں سے نکاح سے شروع کیا، اور پھر جب کبھی ایسے بھی نوبت اور واقعات پیش آ جاتے ہیں کہ مرد اور عورت کے درمیان اپنی تھوڑی سی اجتماعیت کو قائم رکھنا وہ ممکن نہیں ہو پاتا اور ان کے درمیان میں جدائی ہو جاتی ہے، طلاق واقع ہو جاتی ہے، تو اس کے کیا مسائل اور احکامات ہیں، اور پھر اسی طرح طلاق کے بعد اب یہ مرد یا عورت اگر کسی دوسری جگہ پر اپنا رشتہ ازدواج قائم کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے کتنی مدت عورت کو انتظار کرنا چاہیے، اس کی عدت کیا ہوگی، اس حوالے سے پیچھے قوانین بیان کیے گئے۔ ایک صورت اور تھی جس کو بیان کرنا نہایت ضروری تھا، اور وہ یہ ہے کہ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جب ایک جگہ پر ایک عورت کا نکاح ہوا تو اتفاق سے نکاح کے بعد یا کچھ عرصے بعد مرد فوت ہو جاتا ہے، شوہر کا انتقال ہو جاتا ہے، تو اس صورت میں اس عورت کے لیے کیا احکامات اور قوانین ہیں ان کو یہاں سے بیان کیا جا رہا ہے۔ اگر کسی عورت کا شوہر فوت ہو جائے تو زمانہ جاہلیت کے اندر اس حوالے سے بہت زیادہ افراط و تفریط موجود تھی۔ ایک تو یہ ہوتا تھا کہ جس کا شوہر فوت ہو جاتا تھا اس عورت کو سوگ کے لیے کم از کم 1 سال تک بند کر دیا جاتا تھا، وہ اپنے آپ کو ایک گندی والی کوٹھڑی میں جہاں ہوتا تھا وہ اپنے آپ کو بالکل الگ تھلگ رہتی تھی، نہ نہاتی تھی، نہ کوئی صاف ستھرا لباس پہنتی تھی، اور سال بھر اسے یوں ہی اپنے آپ کو رکھنا ہوتا تھا۔ سال کے بعد وہ جب باہر آتی تو وہ پھر کسی جانور کو اپنے جسم کے ساتھ ملتی، کوئی گدھا، کوئی جانور، کوئی پرندہ، اور بسا اوقات ایسا ہوتا تھا کہ مسلسل اس گندگی کے جراثیم کے نتیجے میں وہ پرندہ مر بھی جاتا تھا۔ تو بہر صورت اس کے بعد پھر عورت نہاتی دھوتی، صاف ستھری ہوتی، اور پھر دوسری جگہ پر اپنا نکاح کرتی یا اپنی نئی زندگی کے حوالے سے سوچتی تھی۔ تو قرآن مجید نے یہاں اس بیجا بہراہ روی اور سختی کو ختم کر دیا۔ اولاً تو اتنا عرصہ عورت کو اپنے آپ کو روک کر رکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس کے لیے شریعت نے 4 مہینے 10 دن مقرر کیے ہیں کہ جب کوئی عورت فوت ہو جائے، تو جب کوئی شوہر فوت ہو جائے، مرد فوت ہو جائے، تو عورت پر 4 مہینے 10 دن تک اپنے آپ کو روک کر رکھنا ہے کہ وہ اس عورت کا جو تعلق اس مرد سے ہوا تھا، تو یہ ایک رشتہ اور تعلق ایسا ہوتا ہے، محبت کا رشتہ ہوتا ہے کہ اس کے ختم ہونے یا ٹوٹنے پر فوراً یہ نہیں ہے کہ عورتیں خوشی مناتے ہوئے آگے کہیں دوسری جگہ اپنی زندگی کو بسا لیں، بلکہ ایک ایسا یہ گہرا رشتہ ہوتا ہے کہ اس کا سوگ عام طور پر کوئی آدمی فوت ہو جائے تو سوگ کے لیے زیادہ سے زیادہ 3 دن ہے، 3 دن کے بعد سوگ کی ممانعت فرمائی گئی ہے کہ اب تم نے اس کے لیے
شوق منانا اور اس کے لیے جو ہے باقاعدہ اس طرح اہتمام کے ساتھ بیٹھنا کہ لوگ آئیں تمہارے پاس تعزیت کے لیے، درست نہیں ہے۔ لیکن عورت کا مرد سے ایک بہت قریبی تعلق تھا، تو اس کی بنیاد پر عورت کے لیے جو شوق رکھا گیا وہ 4 مہینے 10 دن ہے۔ ایک تو اس میں اس قریبی رشتے کی بنیاد پر کہ مرد اور عورت کا رشتہ بہت اہم محبت کا رشتہ تھا، وہ ٹوٹ گیا، اور دوسرا اس وجہ سے بھی کہ عورت کے رحم کی صفائی وہ نہایت ضروری ہوتی ہے۔ شریعت اصل میں چاہتی یہ ہے کہ نسب کے اندر کسی قسم کا اشتباہ یا اختلاط نہ ہو، جو بھی نسب ہو وہ جس کا ہو وہ خالص ہو۔ ایسے بچے کی کوئی ذمہ داری قبول نہیں کرتا کہ جس کے بارے میں یقین نہ ہو کہ یہ میرا بچہ جی وہ رسا ہے، وہ اس کی اس طریقے سے سرپرستی نہیں کرتے جس کے بارے میں اشتباہ پیدا ہو جائے کہ یہ ہمارے ہی وارث ہے یا ہمارے ہی خاندان کا سپوت ہے۔ اس لیے شریعت نے طلاق ہو جائے تو اس کے بعد بھی عدت رکھی ہے 3 مہینے، 3 مینسز اور حیض کم از کم عورت انتظار کرے، کیونکہ یہ ایام وہ ہوتے ہیں 3 مہینے کے کہ ان کے اندر پہلے شور کے بالکلیہ جراثیم پروٹین جو اس کے اندر داخل ہوئے ہیں 3 مہینوں کے اندر بالکلیہ خارج ہو جاتی ہیں۔ اب اس عورت کے اندر پہلے شور کے کوئی اثرات 3 مہینے کے بعد نہیں رہتے۔ یہ 3 مہینے تو اس لیے بھی ضروری ہیں جو طلاق ہونے کے بعد، لیکن اگر شوہر فوت ہو گیا تو 3 مہینے تو سب کوئی عدت کے ہیں، لیکن مزید کیونکہ ایک رشتہ ایسا تھا کہ جہاں توڑا نہیں گیا بلکہ قدرت کی طرف سے ایسا واقعہ پیش آیا کہ وہ سرپرست، وہ سربراہ، وہ اس کا محبت کا مرکز وہ اس سے جدا ہو گیا ہے، تو اس کی جدائی کے بدلے میں کم از کم 4 مہینے 10 دن یہ انتظار کرے گی۔ قرآن مجید نے یہاں اس کو بیان فرمایا۔ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ۔ اچھا، یہ عدت اس عورت پر بھی ہے جس کا نکاح ہوا، یہ عدت اصل میں شوق کی عدت ہے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ آپس میں رشتہ ازدواج کے بعد تعلق ہوا ہو، یہ ضروری بھی نہیں ہے۔ مثلا بعض اوقات ایسی صورتیں پیش آتی ہیں کہ نکاح ہو گیا لیکن رخصتی نہیں ہوئی، رخصتی ابھی ہونی باقی تھی کہ شوہر فوت ہو گیا، تو اس صورت میں بھی اس عورت کو انتظار کرنا چاہیے، کیونکہ ایک نسبت اور ایک تعلق تو قائم ہوا تھا، اس تعلق کی بنیاد پر اس کے لیے عدت ہے۔ فرمایا وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ، کہ تم میں سے جو لوگ فوت ہو جائیں اور وہ اپنے پیچھے اپنی بیویاں چھوڑ کے جائیں، وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا، تو وہ اپنے آپ کو روکی رکھیں 4 مہینے اور 10 دن، 4 مہینے اور 10 دن تک انہیں آگے نکاح نہیں کرنا بلکہ شوق کی حالت میں رہنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک خاتون اپنا مسئلہ لے کر آئی کہ اللہ کے رسول، میری بیٹی کا شوہر فوت ہو گیا، اس کی آنکھیں دکھ رہی ہیں، تکلیف ہے، تو کیا میں اس کی آنکھوں میں سرما لگا سکتی ہوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، سرما کیونکہ زیب و زینت کے طور پر استعمال ہوتا ہے، دوائی کے طور پر کم استعمال ہوتا ہے۔ زمانہ جاہلیت میں بھی اس کا استعمال دوائی کے طور پر زیادہ نہیں تھا، بلکہ اس کا استعمال خوبصورتی اور بناؤ سنگھار کے طور پر زیادہ ہوتا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، سرما نہیں لگا سکتی، کوئی اور دوائی استعمال کر سکتی ہے۔ تو اس طرح کوئی بھی بناؤ سنگھار کرنا جس سے رغبت پیدا ہو لوگوں کی اس سے نکاح کرنے کے حوالے سے۔ اچھا، وہاں عرب کے اندر بیوہ خواتین سے نکاح کرنے کے حوالے سے بھی کوئی زیادہ معیوب نہیں تھا، بلکہ وہاں اکثر یہ رواج تھا کہ بیوہ خاتون کو اپنے گھر میں لوگ لے آتے نکاح کر کے اور اس سے اپنا گھر بساتے تھے۔ وہاں نکاح کرنے کا عام رواج تھا بیوہ سے، کیونکہ وہ کچھ سمجھدار بھی ہوتی تھی اور سنجیدہ بھی ہوتی تھی بنسبت اس کے جو بالکل کنواری ہوتی ہے، اس کو اتنا تجربہ گھر چلانے کا نہیں ہوتا جو ایک بیوہ کو ہو سکتا ہے۔ یہ تو ہمارے ہاں یا ہندوستان میں یہ رواج ہے کہ مرد فوت ہو جاتا ہے تو پہلے تو یہاں ہندوؤں کا یہ ہوتا ہے کہ عورت کو بھی ساتھی ساتھی ہونا پڑتا ہے،
اور اگر کوئی سچی نہیں ہوئی تو پھر اس کے لیے کہ ساری زندگی اسے ایسے ہی رہنا پڑتا ہے، دوسرا نکاح کرنا معیوب سمجھا جاتا ہے، اور وہ یہی رواج آہستہ آہستہ یہاں کے مسلمانوں میں بھی پھیل گیا کہ وہ بیوہ سے نکاح کرنا یا سرپرست اپنی بچی جب ان کی بیوہ ہو جائے تو آگے اس کا نکاح کرنا معیوب سمجھتے ہیں۔ لیکن اسلام کے اندر کوئی یہ معیوب نہیں، بلکہ بیواؤں کا نکاح کرنا چاہیے۔ نکاح بیوگان کے حوالے سے تو کچھ تاریخیں بھی چلی ہوئی ہیں، بہر صورت یہ کہ ایک عورت ابھی اس کی شادی ہوئی یا اس کے بچے بھی ہیں تو کوئی حرج نہیں، وہ اپنے گھر کو بسانے کے لیے کسی دوسری جگہ پر شادی کرے تو اس کی اس حوالے سے الٹا مدد کرنی چاہیے، نہ کہ اس کے راستے میں رکاوٹ ڈالنی چاہیے۔ تو قرآن نے فرمایا کہ وہ 4 مہینے 10 دن تک صرف اپنے آپ کو روک کر رکھے، اس کے بعد جب ان کی یہ مدت عدت کی پوری ہو جائے فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، تو پھر تم پر کوئی حرج نہیں ہے ان عورتوں کے بارے میں جو اپنی ذات کے بارے میں دستور کے مطابق کوئی فیصلہ کریں، یعنی آگے نکاح کرنا چاہیں تو تم پر کوئی اس حوالے سے الزام نہیں کہ انہوں نے یہ فیصلہ کیوں کیا، نہ تمہیں کوئی رکاوٹ ڈالنی چاہیے۔ یاد رکھو واللہ بما تعملون خبیر، جو تم کرتے ہو اللہ اس کی پوری طرح خبر رکھنے والا ہے۔ ولا جناح علیکم فیما عرضتم به من خطبۃ النساء او اکننتم فی انفسکم، اسی طرح قرآن مجید نے یہاں ایک اور مسئلے کی بھی وضاحت کر دی۔ کئی خواتین جب بیوہ ہو گئی تو اب ان سے کئی ایک مردوں کو خواہش ہو سکتی ہے کہ ان سے ہم نکاح کر لیں، تو اب پیغام نکاح اس کی طرف بھیجے جاتے تھے۔ زمانہ جاہلیت میں بھی یہی طریقہ تھا، اسلام میں بھی ایسا ہوا کہ ایک عورت بیوہ ہو گئی تو اس کی طرف نکاح کا پیغام بھیجتے تھے مختلف، وہ جس کو ترجیح دیتی پسند کرتی تو اس سے نکاح کر لیتی۔ قرآن مجید نے کہا کہ عدت کے دوران واضح دو ٹوک اس سے نکاح کی بات چیت کرنا درست نہیں ہے۔ عدت کے دوران اس سے واضح طور پر بات نہیں کرنی، ہاں البتہ اشارے کے نائے میں اس سے بات کی جا سکتی ہے کہ مجھے بھی کوئی سمجھدار خاتون چاہیے جس سے میں اپنا گھر بساؤں، اس طرح اشارے میں تو بات کی جا سکتی ہے، یا زیادہ سے زیادہ سرپرست اور ولی سے بات کی جا سکتی ہے کہ جب آپ کی بیٹی کی یا بہن کی عدت مکمل ہو جائے تو مجھے بھی یاد رکھیے گا کہ میں بھی ایک امیدواروں میں سے ہوں، تو سرپرست سے بات ہو سکتی ہے۔ لیکن عورت سے واضح طور پر دو ٹوک اس سے یہ معاہدہ کر لینا کہ تم عدت پوری کرو تو مجھ سے ہی نکاح کرو گے، یا کوئی اور خفیہ طریقے سے اپنا تعلق اس سے جوڑنے کی کوشش کرنا جس کے نتیجے میں آگے زنا کا راستہ کھل جائے، تو قرآن مجید نے اس کی یہاں ممانعت فرمائی ہے اور فرمایا وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ، تم پر اس حوالے سے کوئی الزام نہیں، کوئی گناہ نہیں اس میں کہ تم اشارے سے پیش کرو عورتوں کو پیغام نکاح۔ خطبۃ النساء، خطبہ کہتے ہیں عربی کے اندر منگنی کو، یعنی ان سے منگنی کرنا، بات چیت کرنا ہے کہ ہم آپ سے نکاح کرنے کے امیدوار ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ بنت قیس ان کو جب ان کے شوہر نے طلاق دے دی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بات کی۔ یاد رکھیں وقت کا جو حاکم ہوتا ہے وہ پوری رعایا اور عوام کے لیے سرپرست کی حیثیت رکھتا ہے، اور پھر خاص طور پر جن کا کوئی سرپرست نہ ہو تو ان کا سرپرست حاکم وقت ہوتا ہے، وہ خود سرپرستی کرتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت اسامہ نے بات کی کہ اللہ کے رسول فاطمہ بیوہ ہو گئی ہیں تو ان سے نکاح کی میری خواہش ہے، تو آپ اس حوالے سے میری مدد کیجیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ سے فرمایا کہ تم اپنی عدت حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں پوری کرو، اور جب تمہاری عدت پوری ہو جائے تو مجھے بتانا، کسی سے کوئی بات چیت نہ ہو جائے، مجھے بتانا تمہیں۔ جب ان کی عدت مکمل ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بات کی اور انہوں نے بھی رضامندی کا اظہار کیا کہ اسامہ سے میں نکاح کر لیتی ہوں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریقے سے ان کا نکاح حضرت اسامہ سے کروا دیا۔ تو یہ ہے کہ ولی اور سرپرست سے بات کر لی جائے
کہ میرا اس بیوہ سے نکاح کرا دیا جائے. اگر عورت سے ہی بات کرنی ہے کسی طریقے سے اشارے سے تم کر سکتے ہو. ارستم بی من خطبۃ النساء. ارس تعریض سے، تعریض کا معنی ہے اشارہ کنایا کرنا، یعنی اس طرح بات کرنا گول مول کہ میں بھی کسی اچھی خاتون کی تلاش میں ہوں تاکہ اس کے ذریعے سے اپنے گھر کو میں بساؤں. اس طرح کی بات کی جا سکتی ہے. یا یہ کہ اکننتم فی انفسکم، تم اپنے دل میں یہ بات چھپائے رکھو کہ چلو اس کی عدت پوری ہوتی ہے تو پھر میں اس کی طرف پیغام نکاح بھیجوں گا. دل میں تمہارے ہو، انتظار کرو ابھی عدت مکمل ہونے کا ہے، لیکن اس سے پہلے واضح اور دو ٹوک الفاظ میں اس سے بات چیت مت کرو. علم اللہ انکم ستذکرونہن، اللہ کو معلوم تھا کہ بے شک تم ان سے ضرور اس کا ذکر کرو گے. یعنی اللہ جانتا تھا کہ یہ تمہاری خواہش ضرور ہوگی. بہت سارے مرد بیوہ خواتین سے نکاح کرنے کے خواہش مند ہو سکتے ہیں، اس لیے اللہ نے بالکلیہ روک تو نہیں لگائی کہ تم کسی قسم کا تذکرہ ہی نہیں کر سکتے. اللہ نے تمہاری اس کمزوری کو سمجھتے ہوئے تمہیں اس کی چھوٹ تو دی ہے، تمہیں اس کی اجازت تو دی ہے، لیکن وَلَٰكِن لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا، ان سے خفیہ طریقے سے معاہدے نہ کر لو. کوئی ان سے معاہدہ کر لو، دوستانہ کر لو اور ان سے پکی بات چیت کر لو. الا ان تقولوا قولا معروفا، مگر یہ کہ تم دستور کے مطابق اچھے انداز سے ایک بات آپس میں طے کر لو تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. کہ اچھے انداز سے ایک بات کہہ لو تو اس میں کہنے میں کوئی حرج نہیں. لیکن ولا تعزموا عقدۃ النکاح، کہ نکاح کا پکا عزم نہ کرو، ایک معاہدہ پختہ نہ کر لو کہ بھئی تم نے عدت گزارنے کے بعد مجھے ہی سے نکاح کرنی ہے. حتیٰ یبلغ الکتاب اجلا، جب تک کہ عورت اپنی اس عدت کی مدت کو پورا نہ کر لے. جب تک اس کی عدت پوری نہ ہو جائے اس سے پہلے عزم کر لینا یا معاہدہ کر لینا یہ درست نہیں. وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ، اور جان لو کہ بے شک اللہ جانتا ہے جو تمہارے دلوں میں ہے، لہذا اس سے ڈرتے رہو. فَاحْذَرُوهُ، اس کے احکامات کی خلاف ورزی نہ کرو. اور وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ، اور یہ بات بھی جان لو کہ بے شک اللہ معاف کرنے والا اور انتہائی بردبار ہے. اگر کسی مرد نے عورت سے عدت کے اندر ہی نکاح کر لیا تو اس نکاح کو ختم کر دیا جائے گا، یہ نکاح فسخ ہو جاتا ہے. اب اس کے لیے یہ ہے کہ پہلے یہ عورت پہلے شوہر کی عدت پوری کرے گی، پھر جس سے نکاح کیا تھا اور ان کا آپس میں اختلاط بھی ہوا ہے تو پھر اس کی عدت پوری کرے گی. اس کی عدت پوری کرنے کے بعد دوبارہ پھر اب یہ مرد اگر اس عورت سے نکاح کرنا چاہتا ہے تو اس سے باقاعدہ ایک طریقے اور اصول کے مطابق نکاح کر سکتا ہے، وگرنہ عدت کے دوران کیا جانے والا نکاح درست نہیں ہوگا. وہ نکاح ختم کر دیا جاتا ہے، وہ جائز نہیں ہے، بلکہ اس نکاح کو ختم کرنا، توڑنا ضروری ہے. تو قرآن مجید نے یہاں متوفی عنہا زوجہا، جس کا شوہر فوت ہو جائے اس کی عدت کیا ہے اور اس کے ساتھ کیا احکامات متعلق ہیں ان کو یہاں بیان فرمایا ہے. اللہ ہمیں سمجھ نصیب